بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اللہ کا دیدار ہے۔ آج کا موضوع گفتگو روزہ اللہ کا دیدار ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان عند افطارہ وعند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک اس کے افطار کے وقت، اور دوسرا کل بروز قیامت اللہ کے دیدار جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ پہلی نعمت تو اس کو وقت غروب آفتاب کے وقت اس کے سامنے، اس کے دسترخوان پہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے پورا سال نہیں دیکھی ہوتی، کھائی ہوتی، اسے میسر آتی ہیں۔ اور دوسری خوشی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو اپنے دیدار سے جو ہے وہ شرف فرمائے گا، اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح بہت ساری احادیث میں، روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جب وہ اپنی جان کی قربانی اس کے نام پہ دے دیتا ہے، اور جب اس کی روح اس کی قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، ان کو مقام مل جاتا ہے، محل مل جاتے ہیں، انعام مل جاتے ہیں، حوریں مل جاتی ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے بندو، تمہیں میں نے وہ مقام، وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے؟ تو آگے سے وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، سارا کچھ عطا کر دیا، لیکن ایک چیز جو تو نے ہمیں، ہماری قربانی جب ہماری ہو رہی تھی، ہماری جان نکل رہی تھی اور تیری خاطر ہم اپنا خون بہا رہے تھے، اس وقت ہمیں ایک لذت نصیب ہوئی تھی، ایک چاشنی ملی تھی، وہ تیرا دیدار ہمیں ملا تھا باری تعالیٰ، اس سے ہم قاصر ہیں، اس سے ہم قاصر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ان کو پھر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ شہید کو مقام اللہ رب العزت نے دیا، ان کو ایک مرتبہ اپنا دیدار عطا کیا، اور وہ آرزو کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو دوبارہ دنیا میں بھیج، اور ہم دوبارہ جا کر پھر تیری راہ میں جو ہے وہ قربان ہو جائیں، اپنا خون بہائیں، تیری راہ میں ذبح کیے جائیں، کاٹے جائیں، مارے جائیں، باری تعالیٰ پھر تیری دیدار کی جو ہے وہ لذتوں کو ہم دیکھیں، لذتوں کو ہماری لذتیں، تیری دیدار کی لذتیں ہمارے نصیب میں آ جائیں۔ تو یہ شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے اور جنت کی جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ کھانا پینا، سونا، حوریں اور محل اور نہریں نہیں ہیں، بلکہ جنت کی سب سے بڑی جو دولت اور نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھے گا، جنتی مردوں سے پوچھے گا، جنتی عورتوں سے پوچھے گا، بتاؤ میں نے تمہیں جو تم سے وعدے فرمائے تھے وہ سارے کے سارے میں نے تمہیں عطا کر دیے ہیں؟ تو سارے جنتی مرد اور زن جو ہیں وہ سارے کہیں گے، عرض کریں گے، باری تعالیٰ تم نے ہمیں جو وعدے فرمائے تھے وہ سارے کے سارے پورے کر دیے، سب کچھ عطا کر دیا، جنت عطا کر دی، مقام عطا کر دیا، نہریں عطا کر دی، حوریں عطا کر دی، اور پل صراط سے ہمیں احسن انداز کے ساتھ گزار دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں جنتیوں، ایک شے جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے۔ تو جنتی عرض کریں گے، باری تعالیٰ یا اللہ وہ کون سی شے ہے جو تو نے ہمیں ابھی تک عطا نہیں کی؟ تو اللہ رب العزت رضوان، جنت کا دروازہ ہے، اس کو آواز دے گا، اے رضوان میرے آگے سے پردہ جو ہے وہ ہٹا دو، آج ان جنتیوں کو جو میری راہ میں روزہ رکھتے تھے، میری راہ میں قربان ہو جایا کرتے تھے، میری راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا،
طلوع صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انہوں نے میری خاطر جو ہے اپنے آپ کو بھوک سے، اپنے آپ کو پیاس سے، اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے، جائز کاموں سے انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اے رضوان، آج تو پردہ جو ہے وہ ہٹا دے اور میں خود ان کو اپنا دیدار جو ہے وہ عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس وقت جنتیوں کو اور روزہ داروں کو جو ہے وہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور جہنمیوں کی سب سے بڑی جو سزا ہے، وہ سزا اللہ رب العزت نے بعد میں بتائی ہے کہ ان کو وہ مقام ملیں گے، اتنا نچلا درجہ ملے گا، لیکن سب سے بڑی جو سزا ہے اور جو عذاب ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے دیدار سے غافل ہوں گے، اللہ کے دیدار سے غافل ہوں گے۔ تو جنت کی سب سے بڑی دولت کا نام اللہ کا دیدار ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت کا نام اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا للصائم فرحتان عند افطارہ و عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا کل بروز قیامت اللہ کے دیدار کے وقت۔ اس لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ پس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے، رات کو تراویح پڑھنے اور اللہ کا دیدار کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔